الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 12ویں کلاس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. طریق القرآن کلاس نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر جو ہے وہ 122 ہے سورہ بقرہ کی. یہ آپ حضرات جو ہے ان کے سب کے علم کے اندر ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ میں واضح کر دوں کیونکہ کئی دفعہ اس طرح پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بنی اسرائیل جو امت بنی اسرائیل تھی وہ صرف ان کے اندر یہی کچھ تھا. ان کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے اور بڑے اچھے اچھے ادوار بھی تھے. جس طرح ہم مثالی کہتے ہیں نا، ہمارے وہ 30 سال خلفاء راشدین کے ہیں، تو بنی اسرائیل میں یہ 94 یا 96 سال بنتے ہیں. طالوت کی حکومت قائم ہوئی تھی نا، تو طالوت کی حکومت قائم ہوئی تو طالوت کے بعد حکمران کون بنا؟ داؤد علیہ السلام. 16 سال طالوت کی حکومت رہی، پھر 40-50 سال جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی رہی، اور تقریباً اتنا ہی عرصہ جو ہے نا وہ 40-50 سال جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی رہی. میں نے وہ 40 کا حساب سے لگایا تو 80 سال تو یہ دو باپ بیٹا کے ہو گئے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. 16 سال طالوت کے آپ اس میں شمار کر لیں، بالکل لگاتار، یعنی درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. طالوت کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا آپ. تو یہاں اس کا ذکر ہی نہیں آیا ان چیزوں کا، اس لیے کہ یہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں ان کی ٹرمینیشن کے. ان کو بطور امت جو ہے ان کے اس مقام سے ان کو معزول کرنا ہے. اور جب کسی آدمی کو سزا سنانی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے جرائم اسے بتائے جاتے ہیں. تو آج شاید ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وہ سب سے بڑے جرم تک بھی، جسے پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بیان کیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اب یہ الفاظ جو شروع ہو رہے ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ تیسری دفعہ آ رہے ہیں. 2 دفعہ پہلے آ چکے ہیں. جب شروع ہوا تھا تو 5واں رکوع شروع ہوا تھا تو وہاں بھی آیا تھا، تو 6واں رکوع شروع ہوا تھا وہاں بھی اسی طرح آیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور یہاں پھر اب آ رہا ہے. تو یہاں سے اب آگے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ
بات کرتے کرتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ اسی کے اندر جو وہ آ رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہی کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ویسے تو بہت سارے پیغمبر ہیں، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی پیغمبر آئے ہیں نا، رسول، دو ہی امتیں تھیں نا، دو حصے تھے امت بنی اسرائیل کے، ایک کو نصارہ کہتے ہیں، ایک کو یہودی کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں جو تھے ان کے جد امجد کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ کے جد امجد کون تھے؟ وہ بھی ابراہیمی تھے نا۔ اچھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے نا، ویسے بیٹے تو زیادہ تھے لیکن دو کا تذکرہ اس وقت میں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے۔ ایک جو ہے نا وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے نا۔ آگے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تو جو تھا وہ اسرائیل تھا، اس وجہ سے پھر وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو بنی اسرائیل کے دو حصے بن گئے، ایک یہودی، اور انہی میں سے پھر جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے وہ نصارہ بن گئے، جو نہیں لائے وہ یہودی رہے۔ تو یہ اب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس کے یہ دو گروہ بن گئے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بھی دو گروہ بن گئے۔ کیسے بن گئے؟ ایک مشرکین مکہ ہے، ایک مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی بھی جو قیادت ہے، خواہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا جو بھی مہاجر تھے مکے کے، وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے نا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ مسلمان ہونے کے بعد یہ ایک سیپریٹ آپ سمجھ لیں کہ گروہ بن گیا، وہ ایک سیپریٹ گروہ ہے مشرکین مکہ۔ تو گویا کہ عرب کے اندر جو لوگ بھی موجود ہیں وہ بڑے بڑے یہ چار گروہ ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اور نصارہ۔ ویسے نصارہ عرب میں اتنے زیادہ نہیں تھے، یہ جو حجاز کا علاقہ ہے اس میں زیادہ نہیں تھے، لیکن تھے مکہ میں بھی۔ آپ کو شاید علم ہو کہ مکہ میں بھی کوئی عیسائی تھا، ورقہ بن نوفل عیسائی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ تو اس طرح کوئی اور بھی ہوں گے۔ تو باقی عرب کے اندر بھی اکا دکا تھے، لیکن یہ جو نجران کا علاقہ ہے نا، یہ تو بڑی تعداد میں عیسائی تھے یہاں، وہ جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، ملاقاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور وہ جو قرآن کریم میں ذکر آیا نا اصحاب الاخدود کا، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ خندقوں والے، تو وہ اصل کے اندر اصحاب الاخدود عیسائی تھے، مارنے والے یہودی تھے۔ تو بہرحال اب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ چار گروہ ہیں عرب کی سرزمین پر،
ایک مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے مشرکین مکہ اور عیسائی. ٹھیک ہے، عیسائی بھی ساتھ ہی سمجھ لیں، کوئی وہ نجران کا علاقہ کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. اچھا، اب یہ سارے جو لوگ ہیں سب کے سب اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. عیسائی بھی جوڑتے ہیں، یہودی بھی جوڑتے ہیں، مشرکین مکہ بھی جوڑتے ہیں، اور مسلمان بھی جوڑتے ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح ہمارے ہاں ابھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے جو ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں، خانہ کعبہ تو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تھلے نہیں ہوندے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ قرآن پر کہہ لیں کہ جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ خانہ کعبہ دے جا کے بھی نہیں ہوندے، وہاں بھی وہ اپنا اپنا ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ چاروں گروہ جو عرب کے اندر موجود ہیں نا، یہ کس ہستی کے اوپر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کو ان کے سامنے پیش کیا کہ بھئی تم سارے، جس طرح کوئی ہمیں آ کر کہے کہ بھئی تم سارے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، تمہاری مطلب ہر ایک کی مسجد کے باہر سے لکھا ہوا پتہ لگ جاتا ہے، نہیں تو اندر جا کے پتہ لگ جاتا ہے کس کی مسجد ہے. ٹھیک ہے نا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں جو پردہ تھا وہ تم میں سے کسی کے گھر میں نہیں ہے. تم میں سے کسی کا گھر نہیں پتہ چلتا کہ یہ گھر جو ہے وہ اہل حدیث کا ہے، یہ بریلوی کا ہے، یہ دیوبندی کا ہے، یہ شیعہ کا ہے. یہ بعض لوگ شاید یہ بات نہ آپ سمجھیں، کیونکہ ہمارے تھوڑا سا ایک رواجی پردہ ہے، جو عورت بھی گھر سے نکلتی ہے تو وہ برقع یا چادر لے لیتی ہے. لیکن جو پردہ جسے کہتے ہیں نا، وہ تو یا قرآن میں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا. وہ آج نہ بریلوی کے گھر میں ہے، نہ دیوبندی کے گھر میں، نہ اہل حدیث کے گھر میں، نہ شیعہ کے گھر میں ہے. اسی طریقے سے حلال روزی وہ نہ شیعہ کھاتا ہے، نہ بریلوی کھاتا ہے، نہ دیوبندی کھاتا ہے، نہ اہل حدیث کھاتا ہے. اکا دکا وہ استثناء اپنی جگہ ہے. وہ کوئی اہل حدیثوں میں بھی حلال کھانے والا ہوگا، تو کوئی بریلویوں میں بھی حلال کھانے والا ہوگا، کوئی شیعوں میں بھی حلال کھانے والا ہوگا. اچھا، یہاں نہیں پتہ لگتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب ہم سامنے لائیں گے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں تو پھر ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا نقشہ آئے گا نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں تو پوری زندگی آتی ہے یا صرف نماز آتی تھی؟ پوری زندگی آتی ہے. تو یہ بات ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام. اور تم اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھو. جیسے کہتے ہیں نا کہ آئینہ جو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو کہوں یا ان کو کہوں کہ بھئی یہ تمہاری قمیض الٹی ہے، تو شاید ان کو شرمندگی ہو. ٹھیک ہے نا. میں ان کو کہوں کہ ذرا آئینے کے سامنے جا کر ذرا دیکھنا. ٹھیک ہے نا. یا ایسے ہی ان کو بہانے سے لے جاؤں، آئینے کے سامنے کھڑا کر دوں تو یہ خود دیکھ لیں گے.
تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو دیکھیں، جس کی زندگی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کے مطابق ہے، وہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہی حقیقت میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا چل کے، وہاں بہت واضح ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے، جو اس تصویر سے مشابہ ہے، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ رشتہ دار بھی کہہ لیں، تعلق دار بھی کہہ لیں، یا اسے ہی فرقے دا کہہ لو، یا اسے ہی مسلک دا کہہ لو، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے جو ہاں جی ایک دین میں سوال ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کا آغاز حضرت عیسیٰ سے ہوتا ہے، ہاں، یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے، مشرکین مکہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ جو ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا، یہاں ان کو آباد ہوا، تو ان کی اولاد آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گئی نا۔ اب آپ کو سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہاں سے شروع ہو گئے؟ تو وہ کہیں سے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے ہو گئے، ابھی اور بھی ہو سکتے ہیں بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے، اور باہر سے کہیں نہیں آئے، وہی تھے۔ اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو ایسے ہی ان کو رد کر دیتے ہیں مشرک کہہ کے، وہ مولوی تھے مسجد کے۔ بھائی مسجد کو سنبھالنے والا مولوی ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے؟ تو مولوی شرک کرنے لگ جائے، بس یہی بات ہے۔ ہیں تو وہ مولوی کی مطلب مولوی، اب ہم نے مولوی کہتے ہیں جو دینی رہبر ہے، تو اسماعیل علیہ السلام سارے پیغمبر دینی رہبر نہیں تھے؟ تو یہ انہی کی اولاد ہے نا جو خانہ کعبہ سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، امیہ بن خلف ہو، اچھا نماز بھی پڑھتے تھے، جو فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، سورہ انفال کے اندر آیا ہے۔ تو حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، تو یہ صفا مروہ یہ وہ سارے جو ہم اب وہاں جا کر کرتے ہیں، تو یہ تو وہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ سیکھا ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام سے، چلا آ رہا تھا۔ جس طرح ہمارے کچھ چیزیں ہماری جا کے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح ہی جو ہے نا وہ مل جائیں گی، اور بہت ساری وہ ہوں گی کہ جو متضاد ہوں گی، یہی بات ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن جزا نہیں بنے گا کوئی بھی نفس یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے نفس کی یا شخص کی، ولا یقبل منها عدل، نہ اس وقت اس سے لیا جائے گا کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی، نہ ان کو کوئی مدد آئے گی کسی جانب سے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا نا، چلا تھا،
تو وہ شروع کے اندر بھی یہی الفاظ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ابھی تھوڑا رخ بدلنے لگا ہے نا، اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہی الفاظ دوبارہ جو ہے وہ بیان کیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ یعنی یہ اصل میں ہے بڑی بڑی باتوں میں، کچھ بڑی بڑی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرکھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ ساری پوری کر دی، یعنی وہ جو بھی آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ کالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ پہلے ٹیسٹ ہے، تو پھر وہ منصب ہے۔ تو ہم جو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ سانو فتح دے دے، اور کرتے کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، تو پھر فیصلہ کیا اور انہیں کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ کالا ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا، اچھا یہ وہ ایک انسان کی کمزوری ہے نا کہ پھر انسان اگر اسے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کہتا ہے پھر اب آگے میری اولاد کو بھی جو ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے پھر یہ پوچھا کالا ومن ذریتی، انہوں نے کہا تو میری اولاد جو ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا یہ عہد یا میرا یہ وعدہ ظالموں کو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وعدہ ہے کہ میں تیری ذریت جو ہے اس کو بھی عزت کے منصب پر فائز کروں گا یا امامت کے منصب پر فائز کروں گا، لیکن جو ان میں سے ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اب یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں نا، وہ چاروں جو نظریات رکھنے والے ہیں نا، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب چار آدمیوں سے کہہ دیا جائے کہ جی یہ ٹھیک ہے، تو یہ باقی تین غلط ہیں، اور ایک یہ ہے کہ چاروں کو ہی کہا جائے کہ بھئی اپنی اپنی پہچان کرو، اس نقشے کے مطابق اپنے نمبر آپ لگاؤ، اپنے آپ کو خود فیل یا پاس کرو دیکھ کر، یہ بات۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جس وقت بنایا ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور ہم نے اسے امن کی جگہ قرار دیا۔ وہ پھر آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں جا کر لڑائی جھگڑا، کوئی کسی کو تکلیف دینا، وہ سب منع ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔
اچھا وہ ویسے مقام ابراہیم ایک پتھر بھی ہے، لیکن اصل میں ابراہیم جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ اس کا جو ہے نا وہ اطراف چاروں طرف جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی نا تو وہ جداں کہتے ہیں کہ وہ مستری جیڑا ہوندا ہے وہ دے چاروں طرف گھومدا نا تعمیر دے ویلے انہوں دے اس کے چاروں طرف گھومنا پڑتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نماز کی جگہ ہے، کوئی مقرر جگہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ مطلب یہاں تو اب مقرر جگہ ہے نا کہ ہم منہ ادھر کریں گے، لیکن اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہونا چاہیے، آپ مشرق میں کھڑے ہوں، آپ مغرب میں کھڑے ہوں، آپ جنوب میں کھڑے ہوں، آپ شمال میں کھڑے ہوں، تو وہاں جو صف ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے نا، تو وہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو وہ گولائی کے اندر انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اس کی تعمیر کی تھی نا، تو اس کو جو ہے وہ نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ یعنی عام طور پر وہ ہمارے تو کہتے ہیں نا کہ مسجد کی صفائی کس کا کام ہے؟ خادم کا۔ یہ مسجد ہی ہے نا، تو اس کی صفائی کی ذمہ داری کس کو دے رہا ہے اللہ؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدً آمنا، اے میرے رب اس گھر کو یا اس شہر کو، بلکہ بلد شہر کو ہی کہتے ہیں، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کیا چیز ہے اس میں توجہ والی؟ ابراہیم علیہ السلام یہ رزق اور امن کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والا ہو، ان کو امن اور کیا دینا؟ رزق، امن اور رزق دینا۔ تو باقیوں کے لیے کیوں نہیں مانگا؟ کبھی آپ نے اس طرح دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے بچوں چو جڑے نیک ہونے انہاں نو رزق دیویں؟ تو ادھا ہی مانگ رہا ہے۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والا ہو اس کو رزق اور امن دینا، تو باقی جان کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں انہوں نے اس طرح کہا؟ پیچھے ایک اور بات آئی تھی نا، کون سی بات آئی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے نو انسانی کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو میری ذریت جو ہے وہ اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو ان کا خیال تھا کہ میری اولاد کو اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ مل جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟
قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، بے شک تیری اولاد ہوں گے، بے شک تیری اولاد ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ان کی احتیاط ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ کتنے محتاط تھے کہ جب انہوں نے حالانکہ یہ رزق اور امن کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ ویسے تو خیر وہاں بھی رزق اور امن چاہیے، لیکن جس رزق کی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں یا جس امن کی بات کر رہے ہیں وہ تو دنیا کا امن اور رزق ہے۔ تو انہوں نے اپنی اولاد میں سے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے رزق اور امن بھی نہیں مانگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو اللہ نے کہا نا لا ینال عہد الظالمین، تو ظالموں کے لیے رزق اور امن بھی نہیں مانگا، ٹھیک ہے نا، یہ بتا رہا ہے اللہ۔ تو فرمایا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مطلب یہ ہے کہ میری دعا ان میں سے ان سب کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ کالا، تو اب اللہ نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وہاں فرمایا کالا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں اب اس سے مختلف بات اللہ نے کہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کالا ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا یا جو کفر بھی کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی یہ معمولی فائدہ تو میں دے ہی دوں گا، یعنی دنیا کا رزق اور امن میں اس کو بھی دے دوں گا، یعنی وہ امامت نہیں دوں گا، اور یہ رزق اور امن جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ جس کو میں چاہوں گا دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بے شک ایمان لانے والا ہو یا نہ لانے والا ہو، وہ نیک ہو یا بد ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ یار اس بندے نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا، تو اللہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنا رزق دینا ہے۔ فرعون کو اتنا کچھ کیوں دیا، قارون کو اتنا کچھ کیوں دیا؟ تو وہ یہاں اللہ نے بتا دیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہی تھا کہ میں کہیں جو ہے وہ ان کو بھی دعا میں شامل کر کے جب وہ گستاخی کا مرتکب نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، تو احتیاط سے کام لیا نا۔ تو انہوں نے، ورنہ آپ نے کبھی کہا کہ اللہ جڑے میرے بچے نیک ہے انہوں تو انہاں دی حفاظت کری تے باقیاں دی گل کوئی نہیں۔ تو انہوں نے احتیاط کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رزق امن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو فرمایا ومن کفر، بلکہ سیدھا سیدھا کفر کی بات، کفر کا کہہ دیا۔ کالا ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو یہ معمولی فائدہ ہے، متاع یہ دنیا کا، وہ بھی اٹھائے گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ داخل ہو جائے آگ کے عذاب میں، یعنی وہ جو اس کا عمل ہے اس کی سزا اسے میں آگے دوں گا، ٹھیک ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو جس وقت اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے اس گھر کی بنیادوں کو، یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا آگے ہے، کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری یہ محنت یا کوشش قبول کر لے۔ یہ دعا تو آپ نے اکثر سنی ہوگی نا، لیکن یہ شاید نہ یاد ہو کہ یہ کس کی دعا ہے اور کس موقع کی دعا ہے۔ کبھی آپ اس کے اوپر غور کریں تو یہ خانہ کعبہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں نا، تیرا گھر بنا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے السمیع اور العلیم، یعنی سننے والا، دعاؤں کا سننے والا اور علم والا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالی جو ہے نا اس کے علم میں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ریاکاری ہے یا اخلاص ہے، یا کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، یہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں۔ ایک دوسرے کو ہم کچھ بھی دکھا سکتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا میرا کیا مقصد ہے، اور مجھے کیا پتا آپ کا کیا مقصد ہے، کوئی مقصد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت جو ہے نا وہ بڑی ہے، جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کا حال جو ہے وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے اخلاص کو تو جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ قبول تو تبھی ہوگا نا اگر اس میں اخلاص ہوگا تو۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور یہاں دیکھیں مسلمین، اور اے ہمارے رب ہمیں آئندہ بھی اسی طریقے سے مسلمان بنائے رکھنا۔ تو یہ مسلمان کا مطلب پھر کیا ہوا یہاں؟ فرما بردار، یعنی جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ جی اے اللہ تو نے اس نماز کی توفیق دی ہے اور آگے بھی جو میری زندگی میں نماز آئے اس کی توفیق دینا، اس طرح کہ اللہ یہ نیکی کی توفیق دی ہے، آئندہ بھی نیکی کی توفیق دیے رکھنا۔ اس وقت ہم تیرے فرما بردار ہیں، تو آئندہ زندگی میں بھی فرما برداری کی توفیق دیے رکھنا۔ ہم نے سمجھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شاید نام ہے، مسلمان اصل کے اندر جو ہے نا وہ تو یوں سمجھ لیں نا کہ وہ تو ایک کریکٹر ہے، کردار ہے۔ اگر فرما بردار نہیں ہے تو اس کا نام فرما بردار آپ نے رکھ دیا نا، ٹھیک ہے نا، یعنی نافرمان کا نام آپ نے فرما بردار رکھ دیا، تو اب جس نے اس نافرمان کو بلانا ہے تو اس نے فرما برداری کیا کر بلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اب پھر یہاں ذریت کی بات آ گئی، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو اس کو اٹھانا۔ اچھا ابھی تو میرے خیال میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو ابھی یہ اس زمانہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں جو اولاد ہونی ہے وہ کہاں سے ہونی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اب جب مزید اولاد کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہاں سے آنی ہے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آنی ہے نا۔ تو اب اچھا یہ دعا ہے مستقبل کے لیے، اس وقت تو وہاں کوئی اولاد ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو پچھلا تجربہ بھی بتا دیتا ہے نا کہ ایک جوڑا تھا آدم اور حوا، تو اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو کافی تعداد تھی نا، تو پھر اب جب ہم یہاں ایک جوڑا بنا کے چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی وقت آ جائے گا کہ ان کی تعداد بھی کافی ہو جائے گی، اور یہ بھی پھر ایکسپیرینس ہے کہ جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو بالعموم وہ پیچھے سے کٹ جاتی ہے، جس طرح ہم کٹ گئے ہیں، جس طرح بنی اسرائیلی کٹ گئے تھے نا، یعنی اپنی بنیاد سے کٹ گئے تھے نا۔ اب ہم اس مسلمانی سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ہے وہ سکھائی تھی، اس مسلمانی سے تو ہم دور ہیں. اسی طرح اس دین سے یہود بھی دور تھے، عیسائی بھی دور تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو اس کا، یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تو کم از کم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تجربہ کار بندے ہیں نا. تو ان کو تو یہ پتہ ہے کہ نسل تو ود جائے گی تو ہدایت گھٹ جائے گی، ہدایت سے دوری ہو جائے گی. اور وہی ہو گیا کہ وہ بوتل آ کر رکھ لی انہوں نے. تو وہ اب دعا کر رہے ہیں کہ جب یہ اولاد ہماری زیادہ ہو جائے، نسل زیادہ ہو جائے، ظاہر ہے ہم نہیں ہوں گے اس وقت. اگر ہماری کوئی ہدایت ہے تو وہ بھی مدھم پڑ جائے گی، تھوڑی بہت رہ جائے گی. تو اس وقت ان کو دوبارہ ایک امت بنا دینا، ان میں سے ایک امت ایسی ہی فرما بردار اٹھا دینا جیسے ہم تیرے فرما بردار ہیں. مطلب یہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو یہ مناسک حج بھی سکھا دے. یعنی گھر تو بن رہا ہے نا، یہ بنتے وقت دعائیں ہو رہی ہیں نا. تو جدا اسی کہنے ہیں کہ گھر تو ہن بن گیا، بس ہن سانو حج دے طور طریقے بھی دس دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر نظر عنایت فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. کیا مطلب ہے؟ امت رسول کے ذریعے سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی دعا کیا کی ہے امت کی کہ ان میں سے ایک امت اٹھا دینا. اب دوسری کیا ہے؟ رسول کے لیے کہ رسول بھی انہی میں سے اٹھا دینا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دعائیں ہیں، یہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے نا. 100 سال سے اوپر کی ان کی عمر ہے. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باہر سے آیا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا، تو ایک تو اس کی زبان، پھر ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق تو تبھی ادا ہوگا نا کہ یا وہ اس قوم کی زبان سیکھے گا یا قوم اس کی زبان سیکھے گی. تو دوسرا پھر کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، شکوک و شبہات. اب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کیا کہ بھئی میں تمہارے درمیان جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں اور 40 سال تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تو تم مجھے آگے پیچھے سے جانتے ہو. تو اس کی بات جو ہے وہ ماننا زیادہ ممکن ہوتا ہے بنسبت ایک کہ کو باہر سے آدمی آ جائے. تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا. یتلو علیہم آیاتک کا. اچھا اب یہ بہت اہم بات آ رہی ہے کہ اب وہ ان کو امت کیسے بنائے گا، یعنی رسول امت کیسے بنائے گا. یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، کیسے امت بنائے گا؟ یتلو علیہم آیاتک کا. نمبر 1، وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے گا. امت بنانے کے لیے تیری آیات ان کے سامنے پڑھے. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علّمَ یعلم تعلیماً، ان کو کتاب کی تعلیم دے. یا اب یہ سمجھتے ہیں آپ، دیکھیں ایک ہمارے ویسے درس ہوتے تھے، ایک یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ وہ آپ سن کے چلے جاتے تھے، اس میں لوگ زیادہ بھی آ جاتے تھے، لیکن آپ سن کے چلے جاتے تھے. اب لوگ کم آتے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تعلیم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک واعظ ہی ہوتا ہے نا، وہ اس میں وہ بھی آپ سن کر چلے گئے. گھنٹہ جو ہے وہ میں نے درس دیا، آپ نے سن لیا، یا خطبہ جمعہ تقریر سن لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. وہ گلاں یاد رہ گئیں، کوئی نہ رہ گئیں، کوئی موٹی موٹی گل جہی ہے ذہن بن گیا، لیکن تمہیں باقاعدہ تعلیم والی گل تو کوئی نہیں ہوئی نا.
یہ دوسری بات ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، احکامات کی تعلیم دے۔ آگے کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ حکمت کون سی ہے؟ دانائی۔ قرآن میں حکمت زیادہ ہے، احکامات بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے۔ آگے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہے العزیز اور الحکیم۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ العزیز اور الحکیم جو آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کرنے والا اللہ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ درخواست ہوتی ہے نا، درخواست ہوتی ہے۔ تو درخواست میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جس کو آپ درخواست کر رہے ہیں اس کی چاہے مرضی ہے تو قبول کر لے اور چاہے مسترد کر دے۔ سمجھ گیا نا؟ یہ فرق ہوتا ہے نا درخواست۔ تو یہ درخواست چاہے اللہ قبول کرے تو چاہے مسترد کر دے، یہ بات ہے۔ العزیز یعنی اے اللہ تو العزیز ہے، تو بڑا ہے، تو میری اس ریکویسٹ کو یا میری اس درخواست کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض تو اسے رد بھی کرے گا تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ نے کبھی درخواست دی ہو تو وہ درخواست جب ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل میں ہوتا ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ تو الحکیم ہے، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تے جی بڑی کو اعلیٰ گفتگو کیتی سی یا بڑا اعلیٰ ایک منصوبہ پیش کیتا سگا، توجہ ہی نہیں کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی منصوبہ آپ بنا کے پیش کرتے ہیں تو وہ جس کو پیش کرتے ہیں وہ توجہ ہی نہ کرے تو آپ کہتے ہیں جی میں اتنی محنت اور اتنا سوچ بچار کے بعد میں نے بات کی تھی اور انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو الحکیم ہے، اگر تو اس کو ریجیکٹ بھی کر دے گا تو مجھے یہ شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ تو الحکیم ہے، اور تو اسے ریجیکٹ کرے گا تو یقیناً وہ اپنی اس حکمت دانائی کی بنیاد پر ہی کرے گا۔ میری اس دعا میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کمزوری ہوگی اور یہ فائدہ مند نہیں ہوگی، یا تیرے پاس کوئی اس سے بہتر پلان ہوگا، بہتر منصوبہ ہوگا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو العزیز اور الحکیم ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے نا یہ تو بالکل کم از کم اتنی تو نا آپ یاد ہی کر لیں۔ کہاں سے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے اگلے سپارے میں جا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بس صرف میں نے آپ کی توجہ اس کی طرف جو ہے وہ دلا دی ہے۔ تو یہاں دوبارہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے اپنی زندگی کا، کیونکہ زندگی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دعوت کا ہی کام کیا ہے نا، پیغمبری کے فرائض انجام دیے ہے نا۔ تو 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے۔ تو اس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ان میں سے ایک امت اٹھا دینا، اور امت اٹھانے کے لیے کیا ہے؟ انہی میں سے رسول اٹھا دینا۔ رسول ان کو امت کیسے بنائے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، نمبر 1،
وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. 2 والحکمہ، نمبر 3، اور نمبر 4 کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت بنانے کا پروگرام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر یہاں بیان کیا ہے. تو اسی میں یہ سمجھ لیں کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک امت نہیں بنتے، وہ اس لیے نہیں بنتے کہ جس نسخے کے ذریعے پہلے امت بنی تھی وہ نسخہ تو استعمال کرتے نہیں ہیں. کون کرتا ہے؟ بریلوی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ وہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ 99% بندے ہر مسلک والے قرآن کو سمجھے بغیر ہی مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو سمجھنا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھے بغیر مر جاتے ہیں. کوئی 1-2% ہوں گے، یہ بھی شاید میں زیادہ 1-2% مولویوں کے اندر بھی نہیں ہوتے. کسی فرقے کے آپ جمع کر لیں ایک طرف سے، ایسے ہی ہو. تو چلیں اب دوسری کلاس میں ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں. اس کو یہیں ختم کر لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.